پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 16۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، وَإِبْرَاهِيم اور ابراہیم علیہ السلام نے، اذ قال لقومہ جب کہا اپنی قوم کو، اعبدوا اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ اور اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ علم ہے، تم جانتے ہو۔ آیت مذکورہ کا ما قبل سے ربط۔ ما قبل میں حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ خیر تھا، تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ پکی بات ہے ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اِلیٰ قَوْمِهِ ان کی قوم کی طرف۔ یہاں آ رہے وَإِبْرَاهِيمَ، یہ واو کا عطف ارسلنا پہ جا رہا ہے، مطلب یہ کہ ارسلنا ابراہیم اور ہم نے ابراہیم کو بھی بھیجا ہے۔ اذ قال لقومہ جب کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ اور اللہ سے ڈرو۔ گویا کہ اب ربط کا ما حاصل یہ ہوا کہ ما قبل میں حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ خیر تھا، جن کو اب ثانی کہا جاتا ہے، انسانیت کے اعتبار سے دوسرا باپ آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی گویا کہ ذات اور شخصیت وہ ہے جس سے اثر نو انسانیت کے توالد اور تناسل کا ایک سلسلہ چلا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہ ابو الانبیاء ہیں، ان کا لقب جد الانبیاء بھی ہے اور ابو الانبیاء بھی ہے، یعنی انبیاء کے باپ، جد الانبیاء انبیاء کے دادا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام گرامی ابراہیم ہی ہے، اور ان کی کنیت ابو ضیفان یعنی مہمان نوازوں کے باپ۔ اور حسن اتفاق یہی ہے کہ مہمان نوازی کا اس قدر گویا کہ محبت اور ابتدا بھی خود کی، یہاں تک کہ جو مخلوقات کھانے سے بھی پاک ہے جیسا کہ فرشتے، ان کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بچڑا تیار کر کے لے کر آگے بھون کر تل کر، اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے۔ بہرحال نام ابراہیم ہے، کنیت ابو ضیفان ہے۔ 26 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اور 26 صورتوں میں سے 63 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آیا۔ اور کمال درجہ یہ ہے کہ ایک پوری سورت ابراہیم کے نام پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک 175 سے 200 سال کے درمیان بتلائی جاتی ہے، کہ 175 سال اور 200 سال کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مدت مبارک بیان کی جاتی ہے، عمر مبارک بیان کی جاتی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نمرود ظالم بادشاہ کے زمانہ میں عراق کا ایک شہر بابل، اس کی ایک بستی کسا نامی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ وہیں آپ نے بہت سے امتحانات بھی دیے ہیں، جو کہ دراصل اس صورت کا مضمون ہے کہ ابتلا، آزمائش اور امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے باپ کا مشہور نام جو ہے، عرف کے اندر جو نام بولا جاتا ہے وہ آزر ہے، لیکن ان کے باپ کا اصل نام تارخ ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اصل نام عبد الغفار ہے، قرآن مجید میں بھی نوح نوح کا لفظ آ رہا ہے، ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے باپ کا اصل نام تارخ تھا۔ آزر عرفی نام ہے، چنانچہ قرآن مجید میں بھی آزر کا تذکرہ ہے۔ اور دادے کا نام ناحور تھا، اور سلسلہ نسب کچھ یوں تھا: ابراہیم بن تارخ بن ناحور بن رو بن فالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ نسب ہے۔ اور ابو الانبیاء، جد الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی گویا کہ مذاہب ثلاثہ ہیں، تین مذاہب مشہور ہیں: یہودیت، نصرانیت، اسلام۔ ان تینوں مذاہب کی سرچشمہ ذات حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، ان کا سلسلہ نسب بھی جناب حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے جا ملتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے جا ملتا ہے۔ تو گویا کہ تینوں جو بڑے مذاہب مشہور ہیں، چاہے یہودیت ہے، نصرانیت ہے یا اسلام ہے، تینوں کی سرچشمہ ذات حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور چنانچہ عجیب اتفاق ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جس طرح تینوں مذاہب پھوٹ رہے ہیں، تین مذاہب کی سرچشمہ ذات ہیں، ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شادیاں بھی تین تھیں۔ حضرت ایک بیوی کا نام حضرت سارہ تھا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بطن اطہر سے حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ ایک بیوی کا نام حضرت ہاجرہ تھا علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے بطن اطہر سے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اور ایک بیوی کا نام قنطوارہ تھا، ان کے بطن اطہر سے 6 آپ کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں، ان کے نام بھی درج ہیں، 6 بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ حضرت سارہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ہاجرہ بطور گفٹ اور بطور تحفہ اور ہدیہ کے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دی تھی۔ جیسا کہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اہلیہ حضرت سارہ کے ساتھ سفر کو جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک ایسے ملک پر گزر ہوا جہاں کا بادشاہ جو تھا وہ انتہائی گندا بندہ تھا، وہ زانی قسم کا بندہ تھا۔ جب اسے کوئی بتاتا کہ اس ہمارے ایریا کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر کوئی بندہ عورت ساتھ لے کر جا رہا ہے اور خوبصورت ہے، تو جب تک وہ یقین نہ کر لیتا کہ یہ اس کی بہن ہے، تو اگر بہن ہوتی تو پھر وہ اپنا ارادہ ترک کر دیتا، چھوڑ دیتا، اگر کوئی اور رشتہ ہوتا تو اس کے ساتھ وہ زیادتی کرتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس کے جو ہنڈے رکھے ہوئے تھے، اس نے جا کر بتایا کہ بادشاہ کو کہ اس طرح ایک عورت جا رہی ہے، عورت کیا ہے، چاند ہے، تعریفات کے انہوں نے پل باندھے، اور اس نے کہا جلدی کرو، ان کو بلا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا گیا تو پوچھا کہ آپ کی یہ کون ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ اس وقت یہ مجھ پر ایمان لا چکی ہے، اس حیثیت سے کہ ہم ایماندار ہیں، آپس میں بہن بھائی ہو سکتے ہیں، تو فرمایا ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے، تاکہ یہ بات بھی دعوت ایمان جو ہمارا اصل مشن ہے اس کا بھی پرچار ہو جائے اور ہماری عزت بھی محفوظ رہ جائے۔ فرمایا ہذہ اختی، جھوٹ بھی نہ ہو، یہ میری بہن ہے۔ لیکن بادشاہ نے جب حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن دیکھا، اس نے اپنا یہ ضابطہ اور قانون بھی توڑ دیا کہ اگر کوئی یہ بولتا کہ یہ میری بہن ہے تو اس کو چھوڑ دیتا، اس نے اس کو نہیں چھوڑا، کہا کہ اس کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں مشغول ہو گئے اور حضرت سارہ دوسرے کمرے میں چلی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم پر یہ انعام کیا کہ بطور معجزہ کے اس بات کا اظہار کیا کہ درمیان کے جو دیواریں تھیں، حجابات تھے، پردے تھے، سب کے سب اٹھ گئے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خلیل کو دکھا سکیں کہ ہم آپ کی ہر چیز کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ جس طرح ہم آگ میں تمہارے جسم کی حفاظت کر سکتے ہیں، اسی طرح تمہاری عزت کی بھی ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آیا، مستند روایات میں ہے کہ حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وہ بادشاہ اپنے اغراض فاسدہ کی تکمیل کے لیے اپنا ہاتھ دراز کرتا، تو حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اسی وقت اس کا بازو سکڑتا گیا، اس نے ہاتھ باندھے، اس نے کہا کہ مجھے معیوب مت کرو، مجھے یہ عذر والا مت کرو، میں تمہارے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ نہیں رکھتا، میں توبہ کرتا ہوں، آپ گواہ ہو جائے اور اللہ سے دعا کیجئے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، چنانچہ وہ پہلی حالت میں آ گیا، ٹھیک ہو گیا، مگر اس نے دوبارہ ہاتھ حضرت سارہ کی طرف برے قصد اور برے ارادے کی نیت سے کیا، تو پھر حضرت سارہ نے بد دعا دی، پھر وہ سکڑ گیا، پھر اس نے معافی تلافی کی، پھر ٹھیک ہوا۔ الغرض تیسری دفعہ اس نے ایسے کیا، تیسری دفعہ اس سے زیادہ وہ سکڑ گیا، پھر اس نے پکی توبہ کی، حضرت سارہ سے معذرت کی، اور اپنی ایک بیٹی، پھر ٹھیک ہو گیا جب معذرت کی، حضرت سارہ کو اپنی ایک بیٹی، ایک شہزادی جس کا نام ہاجرہ ہے، بطور گفٹ کے دی، اور اپنے جو لوگ رکھے ہوئے تھے کہا تمہیں اتنا بھی ابھی تک فرق محسوس نہیں ہوا کہ تم حسن پہ گئے ہو، جن سے انسانیت پر کیوں نہیں گئے؟ یہ تو کہ مجھے جن نظر آتی تھی کہ اس کو میں ہاتھ قریب کرتا میں سکڑتا جاتا، حالانکہ وہ تھی اشرف المخلوقات حضرت انسان میں سے۔ تو حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ بطور گفٹ کے اس بادشاہ نے دی، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو جو چیزوں کا انتخاب کیا وہ اعلیٰ قسم کی چیزوں کا انتخاب کیا۔ یہ حضرت ہاجرہ چونکہ حضرت اسماعیل کی والدہ بننی تھی، اور حضرت ہاجرہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، گویا کہ حضرت ہاجرہ ایک صاحبزادی ہیں، بادشاہ کی بیٹی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا اس طرح انتخاب کیا ہے۔ بہرحال تو حضرت سارہ نے یہی حضرت ہاجرہ جو ان کو گفٹ میں ملی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دی ہے۔ اور بھی مستند روایات میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں، وہ یہ ہے کہ حضرت سارہ کو پھر حضرت ہاجرہ سے ایک فطری طور پر کچھ نفرت ہونے لگی، اس لیے کہ یہ میرے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، میں بھی رہتی ہوں، اس چیز سے آپس میں فطری طور پر ایک عداوت اٹھی۔ حضرت سارہ نے قسم اٹھا لی کہ میں اس کا جب تک کوئی عضو نہیں کاٹوں گی میں ٹھنڈی نہیں ہوں گی۔ چنانچہ وہ ہر وقت زرہ پہن کر رکھتی تھی حضرت ہاجرہ، تفسیروں میں آیا ہے کہ وہ زرہ اتنا بھی بعض دفعہ لمبا پہنتی تھی کہ جب وہ حضرت ابراہیم سے ملتی کہ پاؤں کے نشانات دیکھ کر سارہ کو تکلیف بھی نہ ہو اور وہ میرا تعاقب بھی نہ کر لے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں سمجھایا۔ بہرحال بیچ میں بھی اور مختلف روایات ہیں، لیکن جو بات مقصد کی وہ یہ ہے جو ہمارے لیے ایک عجیب چیز ہے، عجم کے لیے، عرب کے لیے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سارہ کی اس قسم کی تکمیل اس طرح ہوئی کہ عورتوں کے ختنے کا ایک جواز ملا،
تو حضرت حاجرہ کا ختنہ ہوا، اور عرب کے اندر آج بھی لوگ عورتوں کا ختنہ کراتے ہیں جس طرح کے مردوں کا یہاں عجم میں لوگ کراتے ہیں۔ بہرحال اس کے اپنے حکمت ہیں، اور طب نبوی میں اس کے اور مفاد اور فوائد بھی لکھے ہوئے ہیں، ہر بندہ دیکھ سکتا ہے، آسانی سے کتب مل سکتی ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کچھ تعارف آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ وہ ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، اذ قال لقومہ، جب کہا اپنی قوم کو، اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، واتقوا، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مورتیں بنانے والا تھا اسی کے گھر میں مورت شکن، بت شکن حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں پیدا فرمائے۔ تو اپنے قوم کو بولے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اور ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی بارہا تشریح آپ کے گوش گزار کی ہے کہ تقوی کی ایک مختصر سی تعریف ہے۔ تقوی ہر عبادت کا گویا کہ جو لب لباب اور نچوڑ ہے وہ تقوی پہ جا کے ٹھہرتا ہے۔ نماز پڑھو کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ رکھو کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی کی ایک مختصر سی تشریح تعریف یہ ہے کہ اللہ کے جمیع اوامر کی امتثال اور جمیع منہیات سے اجتناب کا نام تقوی ہے، اور یہی اسلام کی روح ہے۔ اللہ کے جمیع اوامر، اللہ کے جتنے بھی آرڈر اور حکم ہیں ان کی امتثال، ان کی بجا آوری، اللہ نے جن چیزوں کا کہا کرو اس کو کرو، اور جمیع منہیات سے اجتناب، جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جاؤ، یہی اسلام ہے، اور یہی اسلام کی روح ہے، یہی تقوی ہے کہ اللہ کے یہ حکم کہ یہ کرو اس کو کرو، اور جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جاؤ، یہ تقوی جمیع اللہ کے جمیع اوامر کی امتثال اور جمیع منہیات سے اجتناب کا نام تقوی ہے۔ باقی آسان تعریف وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ بار بار حصول تقوی کی تعلیم دی جا رہی، تقوی کیا چیز ہے؟ فرمایا یا امیر المؤمنین، کیا آپ کا گزر کبھی خاردار راستوں سے ہوا ہے، کانٹے دار راستوں سے ہوا ہے؟ فرمایا ہاں کئی دفعہ ہوا ہے۔ فرمایا وہاں سے آپ کس طرح گزرتے ہو؟ فرمایا کہ وہاں بڑی احتیاط سے اپنے دامن کو سمیٹ کر کہ کہیں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ فرمایا بس یا امیر المؤمنین، تقوی کی تعریف یہی ہے کہ تم دنیا میں زندگی اس طرح گزارو کہ کوئی گناہ کا کانٹا تمہارے دامن کو نہ چبھ جائے۔ تو فرمایا کہ واتقوا، تم تقوی اختیار کرو، تم ڈرو اللہ سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، بہتری اور بھلائی ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم ہے، اگر تم جانتے ہو۔ وصلی اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ برحمتک یا رحمن